بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام الکلام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ کے ایک پہلو پر مشتمل ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی گفتگو اس کے خاندانی پس منظر، اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ جب انسان کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جب بات کرتا ہے، جب مکالمہ کرتا ہے، جب بحث کرتا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے، یہ کون ہے، اس کی تربیت کیا ہے اور یہ کتنے علم اور کتنی تربیت کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، انداز کلام کیسا ہوا کرتا تھا۔ آپ کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حاضر ہوا کرتے، اسی طرح کفار و مشرکین بھی، اور اعرابی بھی، بدو بھی، ہر طرح کا شخص آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اور ہر کسی کا اپنا انداز تھا گفتگو کا۔ کوئی سختی سے بات کرتا تھا اور کوئی نرمی سے بات کرتا، کوئی ادب سے بات کرتا، کوئی ادب سے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، انداز گفتگو اور انداز کلام، وہ ہمیشہ اخلاق سے آراستہ ہوا کرتا تھا، یعنی مٹھاس سے، حلاوت سے، بہت ہی پیارے انداز گفتگو سے مزین اور مرصع ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی گفتگو میں نرمی اور شائستگی کو اختیار فرمایا کرتے تھے، یعنی جسے ہم پولائٹنس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پولائٹنس اور نرمی اور شائستگی اور اسی کو آپ نے اختیار کیے رکھا۔ قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، یعنی آپ کی گفتگو میں، کلام میں، انداز گفتگو میں سختی ہوتی، سخت دل ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے آس پاس سے چھٹک آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ قرآن مجید اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا رسول جب لوگوں سے محبت اور پیار سے گفتگو کرتا ہے تو لوگ آپ کے دیوانے ہیں۔ صحابہ آپ کے پاس آنا اور آپ کے مجلس میں بیٹھنا، اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ اس بات پہ توجہ کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان نرم خو ہو، نرم دل ہو، اور اس کا انداز گفتگو پیار اور محبت والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو واضح گفتگو فرماتے اور مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے، یعنی صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر بات فصیح اور اتنی واضح فرماتے کہ سننے والا آپ کی بات کو یاد کر لیا کرتا تھا، یعنی اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ اتنی فصیح بات ہوتی، اتنی صاف بات ہوتی اور اتنی واضح بات ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، جب انسان بات واضح کرتا ہے اور بات مختصر کرتا ہے اور بات بالکل کھول کر دیتا ہے تو اس سے مس انڈرسٹینڈنگ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو آپ کا مخاطب ہے وہ آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے اور اس میں کسی طرح بھی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نکال سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری بات سنا کرتے تھے، یعنی جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم بات پوری نہیں سنتے اور اپنی بات سنانا شروع کر دیتے ہیں یا دوسرے کی بات کو کاٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرع فی الکلام کہ صراعتکم ولکن کان حدیثہ فصلا بینا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح تیز نہیں بولا کرتے تھے۔ رسول اللہ کلام فرماتے تو آہستہ کلام فرماتے تھے، اور آپ جو کلام فرماتے تھے وہ آپ کی گفتگو نہایت واضح اور الگ الگ الفاظ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی تھی، اور دوسرے کی بات کو سننا پورے طریقے سے اور اپنی بات پورے طریقے سے دوسرے کے سامنے رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور انداز گفتگو تھا۔ اسی طرح آپ سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو آپ نے اسی بات کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی اللہ، کہ تم لوگ صدق کے ساتھ جڑے رہو، اور یہ صدق ہے جو تمہیں اللہ کی طرف اور تمہیں جنت کی طرف اور نیکی کی طرف تمہیں لے کر جاتے، یہدی الی البر، نیکی کی طرف لے کر یہ سچائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا، کہ جب تم بولو تو سیدھی بات بولا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ سچ بولا کرو۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جو بات کہی بالکل واضح طور پر بات کہی، پوری بات کہی، اور آپ نے سچ ہمیشہ فرمایا، اور جو بات آپ کے پاس ہوتی وہ بطور امانت کے آپ اسی طرح من و عن اس کو بیان فرماتے، اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے اسی بات کی تلقین فرمائی۔ فضول اور بے فائدہ گفتگو یہ آپ کی شخصیت سے اتنا دور یہ رویہ تھا کہ جتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سورج اور زمین کا جتنا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی فضول بات نہ نکلی، اور کبھی بے فائدہ گفتگو آپ نے نہیں فرمائی، ہمیشہ آپ نے بلکہ مسلمانوں کو، صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی۔ حدیث پاک ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، کہ اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے تو وہ لا یعنی فضول بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، ایک مومن کا حسن ہے، کہ وہ جب مسلمان ہوتا ہے یا مومن بنتا ہے تو پھر اس کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مومن، یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فضول اور بے فائدہ گفتگو نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا۔ جب آپ کلام فرماتے تو ہر کسی کی عزت کا خیال رکھنا، یعنی آپ کے پاس کوئی بوڑھی خاتون آئی، کوئی بڑی عمر کا شخص آیا، آپ کے پاس کوئی بچہ آیا، کوئی نوجوان آیا، آپ نے ہمیشہ دوسرے کی عزت نفس کا آپ نے خیال رکھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں معلوم بھی ہوتا تھا تو آپ کبھی اس کا نام لے کر اس برائی کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور نہ اس کو سر عام دوسروں کے سامنے آپ شرمندہ کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یعنی جس شخص میں وہ برائی ہوتی، وہ خامی ہوتی، وہ غلطی ہوتی، وہ خود سمجھ جاتا تھا کہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ غلطی، اس کو دور کرتا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر کہا ہو کہ بھئی یہ فلاں شخص، یہ فلاں نام کا شخص اس طرح غلط کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے برائی چھڑوا لی جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے یا دوسرے کو دوسروں کی نظر میں گرانا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرا گناہ سے باز آ جائے، برے کاموں سے رک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی مقصد کو ہی اپنے پیش نظر رکھا، اور اس کے مطابق آپ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کرتے تو پورا جسم اور چہرہ اس کی طرف کر لیا کرتے تھے، کبھی آدھا رخ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ آدھا رخ کرنا، یہ اس میں دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ جو مخاطب ہے آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تکبر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی سے گفتگو کرتے یا کوئی آپ سے گفتگو کرتا تو آپ اپنا پورا چہرہ اپنے آپ کو یعنی پورا اپنا وجود آپ اس کی طرف کر لیا کرتے تھے تاکہ اس کو اپنائیت محسوس ہو، اس کو اجنبیت نہ محسوس ہو اور اس کو یوں نہ لگے کہ جیسے میری بات کو سنا نہیں جا رہا یا میری بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلاً اگر کوئی ہاتھ تھام لیتا تھا تو آپ زبردستی یا پہلے اس کے ہاتھ کو چھوڑا نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ خود آپ کے ہاتھ کو چھوڑ نہ دیتا۔ یعنی یہ ایک لحاظ بھی ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کی پریسٹیج کا خیال کرنا بھی ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کا خیال کرنا بھی ہوتا ہے، احترام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو انداز تھا، انداز گفتگو، وہ مسکرا کر بات کرنا تھا۔ رسول اللہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے تو مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، مسکرا کر جواب دیا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو آواز دیتا تو لبیک کہہ کر آپ حاضر ہوتے، تشریف لے جایا کرتے، یعنی جس کے پاس جانا ہوتا، جس نے آواز دی ہوتی، لبیک کہتے اور آپ جاتے۔ یعنی گویا کہ لبیک بھی ایک محبت کا لفظ ہے کہ جیسے ہم اردو میں کہیں کہ جی میں حاضر ہوں، بس میں ابھی آیا۔ تو یہ جو ایک بے تکلفی کا انداز ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے احترام کا انداز ہوتا ہے، تو رسول اللہ اس انداز سے گفتگو فرماتے اور مسکرا کر آپ دوسرے سے بات کرتے۔ اور یہاں پہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا۔ ایک بات یہ فرمائی، اور یعنی جب میں مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا۔ یعنی جب جی چاہا میں رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھوں، مجلس میں بیٹھوں، آپ کی زیارت کروں تو رسول اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں حضرت جریر کہ ہمیشہ مجھ سے رسول اللہ نے مسکرا کر بات کی، جب بھی بات کی تو مسکرا کر بات کی۔ ہمارے ہاں یہ ایک عادت ہے کہ ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ایک اکتاہٹ کا انداز ہوتا ہے، بیزاری کا انداز ہوتا ہے، تو لیکن رسول اللہ کی یہ سنت، یہ سیرت، یہ طریقہ ہے کہ جب ہم دوسرے سے ہم کلام ہوں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے اور اسمائل ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کا چہرہ تو ویسے بھی یعنی متبسم چہرہ تھا، مسکراتا ہوا چہرہ تھا، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی ہمیشہ صحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ سلوک، گفتگو ایسی ہوا کرتی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جتنی محبت رسول اللہ ہم سے کرتے ہیں، مجھ سے کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے۔ ہر صحابی یہی خیال کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو وقفے کے بعد دوبارہ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری بات ہو رہی ہے گفتگو کے آداب پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ، اسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اور ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور آج ہم میں کیا ایسی خامیاں اور غلطیاں ہیں کہ جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں اور وہ گناہ کے درجے تک یہ ہماری خامی اور غلطی پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہوتی ہے؟ سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ جذبات کو غالب کرنے کے بجائے جذبات کو مغلوب ہونا چاہیے اور عقل کو غالب رکھنا چاہیے۔ یعنی ہم جو بات منہ سے نکالیں وہ سوچ سمجھ کر منہ سے نکالا کریں۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو رد عمل دینا ہے تو پورا ایک دن لیں، اس کے بعد پھر رد عمل دیں۔ پورے ایک دن میں جب آپ اس مسئلے پہ غور و خوض کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ تدبر تفکر کرنے کے بعد اکثر اوقات اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ رد عمل مجھے دینا ہی نہیں چاہیے، یہ بات اس قابل نہیں، یا دوسرا جو بات کر رہا ہے وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے۔
تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ میں اس پر چڑھ دوڑوں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد کوئی بات ہم اپنے منہ سے نکالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو آواز کا جو اعتدال ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، توازن۔ یعنی ہمیں ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھ کر، آہستہ رکھ کر ایسی آواز نہیں رکھنی چاہیے جیسے قرآن پاک نے کہا کہ جو بدترین آواز ہے یا بری آواز، وہ آوازوں میں سے گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آواز کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا لہجہ ہے، وہ ہمیشہ اعتدال اور توازن میں ہونا چاہیے کہ سننے والے کو وہ تکلیف نہ دے اور دوسرے کو اذیت نہ دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ دوسرے کی بات کو پورا سنا کرتے تھے، توجہ سے سنتے، پھر اس کا آپ جواب مرحمت فرماتے تھے۔ بیچ میں بات کو نہیں کاٹنا چاہیے، یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے، اور اس سے جھگڑا بڑھتا ہے، کبھی جھگڑا حل نہیں ہوتا، کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبھی اختلاف دور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو پورا سنیں، اس کا موقف سنیں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب ہم وہ سن لیں گے تو زیادہ امید اسی بات کی جا سکتی ہے کہ جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا، چونکہ بات کا کاٹنا در حقیقت بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر ایک شخص کا ایک جملہ سن لیا، آپ نے اس کا اگلا جملہ نہیں سنا، اس سے کیا ہوگا؟ پہلے جملے کا مفہوم اور مطلب کچھ ہوگا، جب دوسرا جملہ اس کے ساتھ مل جائے گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، دوسرے کی بات کو توجہ سے پورا مکمل طور پر اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کہہ لیا، اس کے بعد پھر اپنی بات کو انسان شروع کرے۔ اسی طرح الفاظ ہمیشہ محبت والے ہوں، محبت بھرے الفاظ ہوں۔ بہت سے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ محبت سے اگر اس کا جواب دیا جائے اور الفاظ اچھے استعمال کیے جائیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک صاحب نے کسی کا قرض دینا تھا، تو وہ مقروض کے ہاں گھر سے نکلا کہ اب میں مقروض کے گھر جاؤں گا۔ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ بھئی میں اس طرح جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، وہ گھر سے باہر آئے گا، پھر میں اس سے لڑوں گا، اس کو گالی دوں گا، گریبان پکڑ لوں گا، اس کو میں نیچے گرا لوں گا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اس کی میں بے عزتی کروں گا۔ وہ یہ سوچتا ہوا غصے میں، جذبات میں جا رہا ہے۔ اس نے جا کر دوسرے کے گھر کی جب بیل دی تو وہ گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے نکلتے کہا کہ بہت شکریہ، آپ آ گئے، بس میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا آپ کے پیسے واپس کرنے کے لیے، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ کیوں خود چل کر آپ میرے پاس آئے، اب تو قرض خواہ ہیں، میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں، مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، آپ کا قرض آپ کو واپس کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص کے جو اپنے گھر سے نکلا ہے، یہ سوچ کر نکلا ہے کہ میں جا کر اس کو گالی دوں گا، اس سے لڑوں گا، وہ مجھ سے لڑے گا، وہ مجھ سے تلخ بولے گا، میں اس سے بولوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے دروازے پر پہنچا، اس نے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہا، اس کو ویلکم کہا، اس کا استقبال کیا، تو اس نے اس کو اندر بٹھایا، اس کے پیسے بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کو پیش کر دیے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، اور احساناً اور شکریہ کے ساتھ پیسوں کو واپس کیا، تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر جیسے یہ یہاں سے غصے سے جا رہا تھا، ایسے وہاں سے اگر تھوڑا سا ایک دو جملے ہی تلخ نکل جاتے تو وہ پھر کیا ہوتا، وہ چنگاری کا کام کر جاتے۔ تو لہٰذا محبت بھرے الفاظ یہ بہت سے جھگڑوں کو، بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح وقت اور موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی نصیحت بھی ضائع کرتے ہیں۔ خاص طور پر والدین جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے، بچے سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے، بچے کسی اور کام میں مصروف ہیں یا نہیں ہیں، ان کو جلدی ہے، بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے، یہ نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم والدین ہیں تو لہٰذا ہمارا یہ حق ہے کہ وقت بے وقت اور موقع بے موقع ہم جب بھی نصیحت کریں تو اولاد ہاتھ باندھ کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے۔ تو یہ طریقہ
حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس وقت بات کہنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے کہ جب موقع بھی ہو اور جب اس نصیحت کا اور اس کی بات کا اثر بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہستی، کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اپنا تن، من، دھن، جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ ان سے یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جب نصیحت کی طرف، سننے کی طرف آمادہ دیکھتا ہوں تو تب میں تم سے واعظ کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ تو پھر ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا گفتگو ہم کریں، بات کریں، لیکن وقت دیکھ کر بات کریں، موقع دیکھ کر گفتگو کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور اپنی نصیحت بھی ضائع کریں گے، اور جس شخص سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے پھر بھاگنے لگ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ آ گیا، اب اس نے نصیحت کرنا مجھے شروع کر دینی ہے۔ پھر رازداری کی بات بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور وہ بات ایسی ہے کہ جو دوسرے سے متعلق ہے، کوئی ذاتی بات ہے، کوئی پرائیویٹ بات ہے، وہ دوسرے کی بات ہے، تو دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر نہ کریں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی عیب ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی خامی ہے، آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجمع میں بیٹھ کر اس کو نہ کہیں کہ بھئی آپ کے اندر یہ خامی، یہ غلطی، آپ نے ایسا کیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ہماری عادت ہے کہ ہم دوسروں کا ماضی بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کے ماضی پر ہم بڑی بحث کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، اب ایسا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نیک ہو جائے تو اس کے نیکی پر ہمیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب بڑا حاجی بن گیا ہے۔ ہمیں اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے اگر کسی کے پاس مال اور دولت آ گئی، ہم اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس پر بھی بدگوئی کرتے ہیں کہ یہ پہلے تو ایسا تھا، ہم سے مانگا کرتا تھا، پہلے تو اس کے پاس یہ سواری ہوتی تھی، اب یہ سواری ہو گئی، پہلے اس کے پاس چھوٹا گھر تھا، بڑا گھر ہو گیا۔ بھائی اللہ نے اس کو دیا، اس نے جس طرح بھی کمایا اللہ جانتا ہے، اور اللہ اس کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرنے والا۔ آپ کس فکر میں اپنے آپ کو گھلائے جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا رازداری ضرور رکھنی چاہیے جب کسی کو اس کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں، یا اس کی ذاتی شخصیت کے بارے میں کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی جرم کی بات ہو تو اس کو علیحدگی میں سمجھایا جائے اور بتایا جائے۔ جب خاموش رہنا بہتر ہو تو پھر بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر خاموشی اثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ گھر میں ہیں، باپ ہیں یا ماں ہیں، آپ اپنی اولاد کی کسی عادت سے، ان کے کسی رویے سے آپ اگر غصے میں ہیں، پریشان ہیں، تنگ ہیں، آپ خاموشی اختیار کر جائیے، ورنہ آپ غصے میں کوئی اول فول بولیں گے، کوئی ایسی باتیں کر دیں گے جو خدا کو بھی پسند نہیں ہوں گی۔ اولاد کے دل میں آپ کے لیے فرمانبرداری کے بجائے رد عمل میں دوسرے جذبات پیدا ہوں گے، تو لہٰذا وہاں پر خاموشی بہتر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جگہ ہے بات کرنے کی یا نہیں، یہاں پر خاموشی بہتر ہے یا یہاں پر گفتگو کرنا بہتر ہے۔ اور آخری جو سبق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، جسے ہم نے بیان کیا، ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ نرم گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار فرمائی ہے۔ ہمارے لہجوں میں بڑی کرختگی ہے، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر۔ ہماری اپنی اخلاقیات ہیں، اپنے طریقے، اپنا حق اور باطل ہے، اپنا سچ اور جھوٹ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ جہاں پہ ہم کھڑے ہم سچے ہیں، دوسرا جہاں کھڑا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ حق ہے، دوسرا جہاں پہ کھڑا ہے وہ باطل ہے۔ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ہم مظلوم ہیں، دوسرا جہاں پہ کھڑا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ جو ہم نے معیار اور کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے، ناظرین کرام، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ بھی بندے، میں بھی بندہ ہوں اللہ کا۔ ہم میں سے کوئی بھی کوئی بڑے عہدے پر یا بڑے منصب پر ہو، خدا کی طرف سے دیے ہوئے کسی منصب پر نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم دوسرے کے ساتھ نرمی کا لہجہ اور پیار کا لہجہ، محبت کا لہجہ ہم اختیار کریں۔ یقین کیجئے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ کہ آپ طاقت سے حل کرنا چاہیں، آپ ڈنڈے سے حل کرنا چاہیں، آپ سخت کلامی سے حل کرنا چاہیں، کبھی نہیں حل ہوگا۔ آپ صرف ایک میٹھا بول دیں،
نرم لہجہ اختیار کر لیں، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کا دشمن دوست بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا کہ دوسرے کی طرف سے سختی ہے، تم ذرا اچھے سلوک سے اس سے پیش آ کر تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تیرے اور اس کے درمیان جو عداوت اور دشمنی ہے، وہ گویا کہ تیرے ساتھ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے تیرا گہرا دوست ہوتا ہے، کأنہ ولی حمیم، گرم جوشی والا دوست، اس طرح کا تیرا دوست وہ بن جائے گا۔ اگر تو دوسرے کے ساتھ جو بات کرے گا وہ بے شک سختی سے کرے، تو اس سے زیادہ اچھے انداز میں اس سے بات کر، نرمی کے ساتھ، تو دیکھے گا کہ وہ تیرا بہت ہی ایک بوزم فرینڈ، تیرا کلوزسٹ فرینڈ بن جائے گا تیرا۔ تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلیم ملتی ہے، اور یہ چند اسباق ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنی معاشرتی، سیاسی، اجتماعی، خاندانی زندگی میں ان اسباق کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے یہی جو ہم نے جہنم بنا رکھا ہے اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا، یہ ملک ہمارا جنت بن جائے گا۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، چند سوالات ہیں جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سوال آپ کی خاندانی زندگی سے متعلق بھی ہیں، جو بھی مشکل یا کوئی مسئلہ گھر کے بارے میں ہے یا دین اور مذہب کے حوالے سے آپ کے جو سوالات ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے جوابات جو ان کے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مصیبت میں اذان دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یعنی کوئی مصیبت اور کوئی آفت آ جاتی ہے تو کیا اذان دینا اس کی کوئی شرعی حیثیت یا کوئی ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے؟ قرآن مجید میں تو اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں کوئی اس کا حوالہ نہیں ملتا کہ اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت آئی ہو مدینے میں یا مکہ میں، یا جیسے کوئی طوفان آ جاتا ہے یا کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی وبا آ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی آپ اذانیں دو، تو اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ضرور ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استغفار کی تعلیم دی، توبہ کرنے کی تعلیم دی، یا مخصوص دعائیں ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ صبح و شام پڑھو، جس میں اللہ تعالیٰ سے یہی ہے اس کی رحمت طلب کی جاتی ہے، جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، جو مشکل آئی ہے، جو آزمائش ہے، اس کو ٹالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اس کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اس طرح مصیبت کے وقت اذان دینا یا اجتماعی طور پر اذانیں دینا، تو اس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ملتا۔ اگرچہ بعض علماء نے، صرف علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ کی احادیث، روایات، جو کتابیں ہیں ہمارے پاس احادیث کی، ان میں کوئی اس طرح کا حوالہ ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ سے اپنے ہر گناہ کی، نافرمانی کی، معصیت کی مغفرت انسان طلب کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ یہ اس کا ثبوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ کیا مزاح جائز ہے؟ مزاح یعنی مذاق کرنا، یہ بالکل یہ جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، اور بلکہ جو آپ مزاح فرماتے تھے وہ اخلاقی حدود کے اندر ہوتا تھا، وہ سچ ہوتا تھا، جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے مزاح آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہمیں احادیث کی کتب میں ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بچہ آ کر آپ سے صحابی اونٹ کا تقاضا کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اونٹ
اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے اونٹ دیں، تو آپ فرماتے ہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ بار بار تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اونٹ دیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، اونٹنی کا بچہ۔ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ تو آپ پھر مسکرا کر فرماتے ہیں جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے، یعنی جو اونٹ ہوگا تو واضح بات ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ تو یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کرنے کا۔ جیسے ایک بڑھیا خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوڑھے لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک جیسے رونے کا انداز ہوتا ہے پریشانی کا، تو وہ جانے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خاتون حافظہ تھی، تو آپ نے پھر اسے فرمایا کہ اے خاتون کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عروباً اترابا کے الفاظ آتے ہیں کہ جنت میں بوڑھے لوگ جوان ہو کر، یعنی عورتیں ہیں تو وہ جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی، دوشیزائیں ہوں گی، نوجوان لڑکیوں کی طرح ہوں گی، وہ اس روپ میں جنت میں جائیں گی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت آپ نے یہ مزاح فرمایا، کتنا خوبصورت آپ نے یہ مزاح فرمایا کہ بھئی بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو واضح بات ہے بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ جب جنت میں ہوں گے، جائیں گے، تو اس وقت وہ جوان ہو جائیں گے۔ تو یہ انداز اگر آپ اور میں بھی مذاق میں اختیار کریں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کا مزاح نہیں ہونا چاہیے کہ مذاق میں دوسرے کو چوٹ لگ جائے۔ جیسے آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ، بڑے بڑے حادثات مذاق میں ہو جاتے ہیں، لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، یہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، تو لہٰذا مزاح کی بھی کچھ حدود ہیں جن کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گالم گلوچ کا انداز، فحش کا انداز نہیں ہونا چاہیے، منہ سے ایسے جملے نہ نکلیں جو جسے ہم ولگر جملے کہتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھا جائے، باقی مزاح ضرور کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے، مزاح صحابہ رسول اللہ کے ساتھ کرتے تھے، صحابہ آپس میں بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، مزید آپ کے سوالات کے میں جواب پیش کرتا ہوں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب یہ ایک سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، یہ ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دوسروں کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچانا یہ کس درجے کا گناہ ہے؟ یقین کیجئے کہ یہ عام زندگی میں جو ہمارا رویہ ایک دوسرے کے متعلق ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں دوسرے کے بارے میں، الزام کی صورت میں کریں یا اس کی شخصیت کے بارے میں کریں، یہ بات، اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہوتا ہے، یعنی تیز تر اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے منہ سے یہ بات نکلی یا آپ نے کوئی پوسٹ لگائی، اس کے بعد سینکڑوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں تک وہ بات آپ کی پہنچ گئی، لوگوں نے اس کو پڑھا۔ اب ان کے دلوں میں تو بدگمانی اس شخص کے بارے میں آ گئی نا جس کے بارے میں آپ نے وہ بات لکھی ہے۔ ایک تو اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ پھر ثبوت یہ بڑے مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک بات کہہ دی، وہ کہیں سے کہیں نکل گئی، اس کے بعد کیا ثبوت رہے، کیا دلائل رہے، کیا شواہد اور گواہیاں رہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس شخص کی شہرت کو آپ نے اتنا شدید نقصان اور صدمہ اور دھچکا آپ نے پہنچایا کہ وہ اس شخص کی پوری شخصیت اور زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اب لوگ اسی انداز سے اور اسی پوسٹ اور اسی خبر اور اسی گفتگو کے پس منظر سے اس کی شخصیت کا اندازہ کریں گے۔ یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی غلط لفظ لگ گیا اور کوئی یعنی ایسا کوئی عیب اس کے ساتھ، کوئی گناہ اس کے ساتھ چپک گیا، وہ پھر چپکا ہی رہے گا۔
لوگ ہمیشہ اسی کے ساتھ اس کو یاد کریں گے، حالانکہ وہ بات آپ نے ایک دفعہ لکھ دی تھی، پوسٹ ہو گئی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی بات، اور اس کی جگہ اور بڑی پوسٹیں آپ نے لکھ ڈالی، لیکن اس کی شخصیت، اس کی ذات کے ساتھ وہ عیب، وہ غلطی چپک گئی ساری زندگی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ فورم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گمنام ہو جاتے ہیں، صرف ہماری اس چھوٹی سی غلطی پر۔ ہمیں جو بات سوٹ کرتی ہے، ہمارے نظریے کو، عقیدے کو، ہماری جماعت کو، ہم وہ اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور اس کو ہم فوری شیئر کرتے چلے جائیں گے، اور جو بات ہمیں سوٹ نہیں کرے گی، وہ جتنی بھی سچی بات ہوگی، ہم اس کو کبھی بھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ بات آیا کہ سچ ہے، حق ہے، تو اس بات کو ہم قبول کریں یا اس کو سمجھیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی تلافی ہو جائے، کوئی ازالہ ہو جائے، تو اس کا پھر بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو پوسٹ کو ہٹا دیا جائے، اس کو ریموو کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے اس سے معافی مانگی جائے، متاثرہ شخص سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کی جائے۔ یاد رکھیے، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق معاف کر دوں گا، مثلا بندے نے نماز میں کمی کوتاہی کی تو فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جو بندے کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ میں اس وقت تک نہیں معاف کروں گا جب تک وہ بندہ خود نہیں معاف کرے گا۔ تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، غور ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی وجہ سے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت ہم خراب کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ عام زندگی میں گفتگو، کلام، باتیں اور الزام اور تہمت، اس کا اثر اتنا نہیں ہے جتنا اثر اس کا ہے، تو جتنا اس کا اثر ہے اسی حساب سے پھر اس کا گناہ بھی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دین سکھانے کا کتنا پابند ہے؟ واضح بات ہے کہ جب ایک مسلم فیملی ہے، میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے کچھ بنیادی عقائد، بنیادی باتیں تو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے عقائد ہیں، عبادات ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انہی عبادات کے اظہار سے اور ان پر عمل کرنے سے ہی ہمارے گھروں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر مثال کے طور پر خاوند اگر خود پڑھا لکھا نہیں ہے، نہیں جانتا، تو آج بہت سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی جہالت کا بھی علاج کر سکتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی، گھر والی کو بھی اس طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں ایسا بھی ماحول ہوتا ہے کہ بھئی کہنے سمجھانے کے باوجود بھی اگر جو اپنا ساتھی ہے، پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، وہ نیکی کی طرف نہیں آتا یا فرائض کی طرف نہیں آتا، تو پھر وہاں پر کچھ سختی کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا طریقہ نہ اختیار کریں۔ بعض لوگ اس انتہا کو چلے جاتے ہیں کہ اپنے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ چلیں، رغبت سے چلیں، محبت سے چلیں، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم مار پیٹ شروع کر دیں، یا جیسے بیوی بہت زیادہ مذہبی ہے تو وہ خاوند سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے، تو یہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مل جل کر رہا جائے اور حکمت کے تحت ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، نیکی کی طرف راغب کیا جائے، اپنا کریکٹر، اپنا کردار یہ پیش کیا جائے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ہم سورۃ البقرہ پہ گفتگو کریں گے۔